ایک ہمارا مذہبی تہوار بھی ہے، ایک شعار بھی ہے، ایک عبادت بھی ہے۔ اس کا اجر و ثواب آخرت کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے مختص کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ آج جو ایک منافق ٹولہ ہے، لبرلزم کے نام پہ مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والا، اپنے آپ کو ظاہر مسلمان کرتے ہیں لیکن حقیقت میں پرلے درجے کے منافق ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ جہاں دیگر اسلامی شعائر کو وہ ہدف تنقید بناتے ہیں، دیگر مذہبی عبادات ان پر وہ تنقید کرتے ہیں، اسی طرح قربانی پر بھی وہ بڑے حملے کرتے ہیں، وار کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور ان کا ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو قربانی سے روک دیا جائے۔ ان کے بقول قربانی نعوذ باللہ ایک عبث کام ہے، ایک فضول میں اتنے کروڑوں جانوروں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے، اور اس میں گویا کہ دنیا کا معاشی نقصان بھی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت حکیم و خبیر ذات ہے، قیامت تک کے تمام حالات، قیامت کے بعد کے بھی تمام حالات اللہ رب العزت کے علم میں ہیں، اور اس نے جو احکامات صادر فرمائے ہیں وہ پوری حکمت پر مبنی ہیں۔ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، ویسے تو ایک مسلمان ہمیشہ اخروی اعتبار سے چیزوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد آخرت کی تیاری ہے۔ دنیا میں تو اس نے ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے، دنیا تو اس کے لیے گزرگاہ ہے، اس لیے وہ دنیاوی فوائد کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اخروی فوائد کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سورۃ الکوثر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی آپ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ تو قربانی کرنے کا حکم اور اس کی مشروعیت قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اسی طرح وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پرانی امتوں میں بھی ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہوا تھا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، قربانی اس لیے مقرر کی تھی، ہر امت میں مقرر تھی تاکہ لوگ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے بہیمۃ الانعام، مویشی جو ہیں کچھ جو اللہ نے خاص کیے ہیں، ان پر اللہ کا نام پڑھیں، یعنی ان کو اللہ کے نام پر ذبح کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں اس شعار کو اپناتے دکھائی دیتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 تک جانور بھی قربان کیے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی قربانی کی بجائے غریبوں کی مدد کر دیں، یہ پرلے درجے کے جاہل اور منافق لوگ ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ قربانی کی صورت میں جو غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے یا غریبوں کی امداد ہوتی ہے وہ مال دولت سے نہیں ہوگی۔ آپ قربانی سے روکیں گے تو لوگ کتنا کو مال خرچ کر دیں گے، کوئی 100,000 دے دیں گے کسی کو، جبکہ صرف قربانی کا جو حجم صرف پاکستان میں، یہ بھی 3-4 سال پہلے کا ڈیٹا ہے کہ تقریباً 500 ارب کا کاروبار پاکستان میں قربانی کے جانوروں کی صورت میں ہوتا ہے۔ 500 ارب، یعنی پاکستان کی معیشت میں ایک بہت بڑا حصہ ہے یہ قربانی کے جانوروں کا اور قربانی کے کاروبار کا۔ یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، اور لاکھوں لوگوں کا جو روزگار ہے وہ پورے سال کا وابستہ ہے، کیونکہ جانور چند دن کا وہ قربانی نہیں ہو جاتا، یا چند مہینوں کا قربانی نہیں ہو جاتا، سالوں کا جانور ہوتا ہے، کیونکہ شریعت نے شرط لگائی ہے کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ 2 دانتہ جانور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ قربانی 2 دانتے جانور کی، دوندے جانور کی، اور وہ چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی ہو، جیسے بکرا، چھترا، بھیڑ، یہ ہے تو اس میں بھی 1 سال سے زائد عمر کا ہوتا ہے، اور گائے وغیرہ میں تو وہ اس سے بھی بڑا، اور اونٹ میں اس سے بھی بڑا ہوتا ہے عمر میں، تب جا کے وہ قربانی کے قابل ہوتا ہے۔ تو گویا 1 سال کا نہیں، کئی سالوں کا ایک جانور کے ساتھ روزگار وابستہ ہے لاکھوں افراد کا۔ اور وہ لاکھوں افراد کون ہیں؟ وہ عموماً جو بیک ورڈ علاقوں میں ہیں، جنگلات میں رہنے والے، پہاڑوں میں رہنے والے، اور دیگر ایسے پسماندہ علاقوں میں رہنے والے جہاں ترقی نہیں ہے، جہاں خوشحالی نہیں ہے، جہاں انڈسٹری نہیں ہے، جہاں روزگار کے اتنے زیادہ مواقع میسر نہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ بھیڑ بکریاں پالنے کا اور دوسرے جانور پالنے کا کام کرتے ہیں۔ تو ایک جانور کم از کم 1 سال کا جو ہے وہ روزگار لوگوں کے لیے مہیا کرتا ہے، قربانی کا چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی، اور بڑے جانور تو کئی سالوں کے لیے۔ اور 500 ارب کا
کاروبار صرف قربانی کی صورت میں ہوتا ہے، اور تقریباً 20 سے 25 لاکھ بڑے جانور، گائے وغیرہ، صرف ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی نہیں ہے، صرف ملک پاکستان میں 20 سے 25 لاکھ گائے وغیرہ بڑے جانور ذبح ہوتے ہیں، اور جو چھوٹے بکرے چھترے وغیرہ ہیں وہ تقریباً 35 سے 40 لاکھ۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جانور، ان کی نشو و نما ہوتی ہے، ان کی فارمنگ ہوتی ہے، لوگ مختلف طریقوں سے ان کو پالتے ہیں، جنگلات میں یا پسماندہ علاقوں میں لوگ ان کو چراتے ہیں، اور جو کچھ ترقی یافتہ علاقے ہیں یا ترقی پذیر علاقے ہیں وہاں پر ان کی فارمنگ کی جاتی ہے، باقاعدہ فارمز بنائے ہوئے ہیں، پورا سرکل اس پر چلتا ہے، یعنی چارہ اگانے سے لے کر، چارہ کاٹنے سے لے کر، فصلیں اگانے سے لے کر، اور پھر لاکھوں لوگوں کا جو روزگار ہے اس ایک عظیم عمل کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، ورنہ دنیا میں بڑے بڑے، انڈیا ہے، پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، حالانکہ اسلامی ملک نہیں ہے، وہاں بھی 1 کروڑ سے زیادہ جانور وہ قربان کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک غیر مسلم ملک کا یہ حال ہے۔ سعودی عرب ہے، مصر ہے، ترکی ہے، اور دیگر بہت سارے ممالک ہیں، تو وہاں پر بھی کتنا بڑا کاروبار ہے، جو دنیا کی معیشت کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس قربانی کے کاروبار پہ چلتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ تو وسائل کا ضیاع ہے یا اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بجائے لوگوں کی مالی مدد کر دیں۔ ان منافقوں سے پوچھو کہ آپ قربانی نہیں کرتے تو قربانی کے موقع پہ کتنے لاکھوں روپے آپ یا کروڑوں روپے آپ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، بتائیں نا۔